یہ بہت ساری اقوام جو تھیں یہ پاکستان سے رہنمائی حاصل کرتی تھی. ملائیشیا پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ لے کر گیا. جی بالکل ایسی. انڈونیشیا نے قرضہ دیتا تھا پاکستان دیگر. ایون ایک دفعہ تو جرمنی کو قرضہ دیا ہے, جرمنی کو بھی دیا, 48 میں, چائنا کو بھی دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا جس کی آپ نے مثال دی ہے کہ ہم اصول قاعدے ضابطے کو سامنے نہیں رکھتے. اصل میں سزائیں دینے میں شاید اتنا نہیں ہے بلیو کرتے, ہم دوسرے کو مخالف کو پریشان کرنا, ستانے, تنگ کرنے. اس میں آپ صرف مسلم لیگ نون کا نام لے کے ادھر ادھر نہ ہو. ماشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کم انہوں نے بھی نہیں کی تھی مخالفین کے ساتھ. یہ رویہ ہے, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمومی رویہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب. ہمارے استاد ہیں, پاکستان کے مچ سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے معاشی, دفاعی, سیاسی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے عمران ریاض کی دہشت گردی کیس میں گرفتاری کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر, کسی نکے تھانے دار ایس ایچ او لیول تک کی اس قسم کی غفلت کوتاہی کو تو سمجھ آتی ہے. حکام بالا پولیس کے یا دیگر فورسز کے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا, سرزنش ہوئی. زمان پارک میں ہونے والی جلاؤ گلاؤ پتراؤ, پولیس گاڑیوں کی توڑ پھوڑ اور حملوں کے واقعے میں گزرے ہوئے 1.5 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. اس میں سینکڑوں جو ملزمان تھے گرفتار ہوئے, چلان ہوئے, کچھ ضمانتیں ہوگی. پولیس کو 1.5 سال بعد یاد آیا کہ عمران ریاض بھی اس واقعے میں ملوث ہے, تو 1.5 سال بعد اسے اینٹی ٹیررسٹ 788 کے اس واقعے میں گرفتار کر لیے گئے. جب اینٹی کرپشن نے اس کی بیل لے لی, جس کیس میں پہلے گرفتار تھا اس کی بیل ہوئی, 788 میں گرفتار کر دیا گیا. تو کسی چھوٹے موٹے لیول کی تو سمجھ آتی ہے, جب حکومتی لیول پہ, اداروں کے سربراہان کی لیول پہ کسی کی منشا یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کی خواہش پر اس قسم کی اندھا دھن کارروائیاں کی جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ حکام اندھے ہیں, نظام اندھا ہے, افسران اندھے ہیں, یا کہ افراد اندھے ہیں؟ میں اس کو ایک اور حوالے سے دیکھتا ہوں. جو میرے پنجاب کی مٹی ہے, جی سر, اس کے پانی میں جو تاثیر ہے, جی, مٹی میں تاثیر ہے, پانی میں تاثیر ہے, یہاں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تاثیر ہے کہ انگریزوں کے دور میں سب سے زیادہ چاپلوسی کرنے والے افسران اگر کہیں پائے جاتے تھے تو وہ پنجاب میں پائے جاتے تھے, جو موجودہ پاکستانی پنجاب. جی بالکل. وہ صورتحال کے پی کے میں نہیں تھی, سندھ میں نہیں تھی, لیکن یہ اعزاز ہمارا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ نظام اپنی جگہ پہ, افراد کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سوچ ہے, جو اپروچ ہے, وہ وہی کلونیلزم جو دور تھا, ایک طاغوتی طاقتوں کا دور, اس میں جو محکوم اور غلام افسران جو رویہ رکھتے ہیں وہ صرف چاپلوسی کا ہوتا ہے. اوپر سے جو اشارہ آ جائے اس کو بڑھا چڑھا کے آگے امپلیمنٹ کرنا, دلیل نہیں دینی, اس میں حقائق اور واقعات کے مطابق بات نہیں کرنی, کوئی اصولی بات نہیں کرنی. میں آپ کو ایک دنیا میں, پاکستان نہیں, دنیا میں جو اب تک تاریخی طور پر عظیم ترین مفکر گزرے ہیں, ان میں شیخ سعدی ایک نام, جی, فارسی پرشین تھے. انہوں نے ایک جملہ ایک جگہ بڑا کمال کا لکھا ہے. جی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی گاؤں میں اپنے سپاہی بھیج دے کہ وہاں سے نمک کی ایک چٹکی مفت لے آؤ, تو اس کی فوج اس گاؤں کے سارے جانور بھون کے کھا جائے گی. ملٹیپلائی ہوتی ہے. اوپر سے جو ایک حکمران ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی حماقت کی یا چھوٹی سی زیادتی کی اجازت دیتا ہے, نیچے پہنچتے 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 وہ کہیں کی کہیں بات چلی جاتی ہے. کرندے کیا سے کیا کر جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ایک تقریباً 100 سال کی حکمرانی ہے انگریزوں کی, جی بالکل, اس حکمرانی کے زیر اثر جتنی قومیں تھیں ان تمام کے رویے مختلف تھے. جو بر صغیر ہے اس کا رویہ اور تھا. برطانوی حکمرانی آسٹریلیا میں رہی, برطانوی حکمرانی امریکہ پر رہی, برطانوی حکمرانی افریقی ممالک پر بھی رہی. جی بالکل ایسی ہے. ان تمام محکوم قوموں کا رویہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا. جی, یہ دیکھیں کہ جو امریکہ میں
جو محکوم قوم تھی، گورے وہاں گئے تھے نا، قبضہ کیا تھا، اصل باشندوں کو تحقیق کیا، ظلم کیا، لیکن جب انہوں نے انگڑائی لی تو انہوں نے برطانوی اقتدار کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، لڑے، جنگ آزادی ہوئی وہاں پہ، جس کا کمانڈر ان چیف واشنگٹن تھا، وہ جو فوج آزادی کی فوج بنی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے لڑ کے آزادی لی۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے مل گئے قائد اعظم، جی بالکل، جنہوں نے قانونی طور پر آزادی حاصل کی۔ جی بالکل۔ چنانچہ ہم 1857 کو یہ ایک واقعہ بھول جائیں جس کو جنگ آزادی کہتے ہیں اور انگریز غدر کہتے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی نا۔ جی بالکل نہیں۔ ہم نے قانونی جنگ لڑ کے ووٹ کے ذریعے سے پاکستان حاصل کیا ہے۔ ہماری جد و جہد وہ والی نہیں ہے جو امریکی قوم کی ہے۔ جی بالکل ایسے۔ اور اگر یہیں تک بات رہتی تو کوئی شاید برا نہ ہوتا، کیونکہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہاں بھی جو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ وہ جملہ معترضہ یہ ہے اس سلسلے میں، لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر کو آزادی دلوائی ہٹلر نے، اور پاکستان کا حصول ہوا، پاکستان کا قیام ہوا قائد اعظم کی وجہ سے۔ ہٹلر نے کیسے آزادی دلائی؟ اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی اور اس میں ہٹلر نے برطانیہ کی کمر نہ توڑی ہوتی تو برطانیہ کا اقتدار سمٹتا نہیں۔ اس زمانے میں جتنے ملک آزاد ہوئے ہیں وہ ہٹلر کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اس نے برطانیہ کا کمزور کیا، برطانیہ کو۔ برطانیہ کی معیشت اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ اتنی دور دور اپنی کالونیوں پہ قبضہ رکھ سکتی، چنانچہ انہوں نے چھوڑنا ہی تھا۔ اس چھوڑنے کے اندر سے پاکستان حاصل کرنا یہ قائد اعظم کی مہارت تھی۔ تو چنانچہ ہم نے، لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر اقوام نے جنہوں نے لڑ کے آزادی حاصل کی یا جنہوں نے قانون کے ذریعے حاصل کی یا برطانیہ کی کمزوری کی وجہ سے حاصل کی، تو انہوں نے اپنی آزادی کی قدر و قیمت کو فراموش نہیں کیا۔ ہم نے اس کی قدر و قیمت کو فراموش کر دیا۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آزادی کتنی مشکل سے ملتی ہے اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ چنانچہ جو ہماری پون صدی کا جو قصہ ہے، یہ 75 سال کی جو ہماری تاریخ ہے آزادی کی، اس میں ہم اس کو کہنا چاہیے اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ہم تقریباً ہر پہلو سے ترقی معکوس کا شکار ہیں۔ ہم اوپر کو نہیں جا رہے، ہم نیچے کو جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس عشرے کو دیکھیں، 10-15 سال کا عشرہ جس میں چین آزاد ہوتا ہے، جس میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے، پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور بہت بعد میں جا کے بنگلہ دیش بنتا ہے، وہ سارے کیوں آگے نکل گئے اور ہم پیچھے کیوں؟ اور پھر یہ ہے کہ کچھ عرصہ تک، جی بالکل، سوال تو یہ بنتا ہے، کچھ عرصہ تک ایسا تھا کہ بہت ساری اقوام جو تھیں یہ پاکستان سے رہنمائی حاصل کرتی تھی۔ ملائیشیا پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ لے کر گیا۔ جی بالکل ایسے۔ انڈونیشیا نے قرضہ دیتا تھا پاکستان، دیگر ایون ایک دفعہ تو جرمنی کو قرضہ دیا، جرمنی کو بھی دیا، 48 میں، چائنا کو بھی دیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا جس کی آپ نے مثال دی ہے، کہ ہم اصول، قاعدے، ضابطے کو سامنے نہیں رکھتے، ہم اوپر والے کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عمل کر گزرتے ہیں۔ تو یہ جو محکومیت ہمارے اندر موجود ہے اور چمچہ گیری جس کا ایک علامت ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنا قومی کردار بنا ہی نہیں پائے۔ جی بالکل ایسے۔ چنانچہ یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں نا، یہ ایک تسلسل ہے ہمارے رویوں کا، اور افسوسناک ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، اسی کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں جو کچھ پھر ہو رہا ہے۔ جی بالکل، کچھ تاثر اسی طرح ہی قائم ہو رہا ہے کہ کیونکہ عمران ریاض صاحب جو ہے آلموسٹ مسلم لیگ نون یا وہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کرپشن کے حوالے سے ملوث پائے ہیں، ان کو اداروں نے سزائیں بھی دی ہیں، وہ لکھتے بھی رہے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، اور اس وقت تاثر یہی قائم کیا جا رہا ہے کہ عمران ریاض کی گرفتاری اور مقدمات کے اندراج میں مسلم لیگ نون کی فرمائش ہی پیچھے پس پردہ ہے، اس کی فرمائش پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تاثر غلط ہے۔ اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سیاستدان اور پارٹیاں آتی جاتی رہنی چاہیے، قانون سے بالادست کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری ترقی اور ہماری سالمیت کا راز اسی میں ہے کہ ہم قانون سے نہ ہٹیں۔ ہاں، اگر کوئی بھی شخص یا فرد چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس نے وائلیشن کی ہے، جرم کیا ہے، تو یقیناً اسے گرفتار بھی ہونا چاہیے اور اس کو قوانین کا، عدالتوں کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ ہم اصل میں سزائیں دینے میں شاید اتنا نہیں ہے بلیو کرتے، ہم دوسرے کو، مخالف کو پریشان کرنا، ستانے، تنگ کرنے،
اس میں آپ صرف مسلم لیگ نون کا نام لے کے ادھر ادھر نہ ہو. ماشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کم انہوں نے بھی نہیں کی تھی مخالفین کے ساتھ. جی بالکل. یہ رویہ ہے, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمومی رویہ ہے. ہم مخالفین کو تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو وہاں پہنچا کے ہیں جہاں سے یہ دوبارہ برآمد نہ ہو سکے. جی بالکل, یہ پریکٹس انتہائی غلط ہے جو پاکستان کے نظام کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہی ہے. خدا را اس پریکٹس سے اجتناب کریں, اور اس لیے بھی اجتناب کریں کہ کل کو پھر آپ کو خود بھگتنا پڑتا ہے. آج جو برسر اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ تو انگلینڈ چلے جائیں گے سر. نہیں, وہ شاعر نے کہا تھا نا, ہندوستان کے شاعر تھے اردو کے بڑے مشہور, کہ آج جو مسند پہ ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دوسرا سر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سمیت ایس ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ او سمیت ایک چین کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اور بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے. بڑے عرصے بعد عدلیہ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو عوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے, ورنہ عوام مایوس ہو چکی تھی. آلموسٹ مایوسی کا تاثر ایک پھیل رہا تھا عدلیہ کی جانب سے کہ وہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہو رہے, یا ظلم و بربریت کے خلاف عدلیہ خاموش کیوں ہے. تو عدلیہ کے اس فیصلے پر جو کہ شہریار آفریدی کی گرفتاری کے حوالے سے تھا, عدلیہ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی مد میں یہ فیصلہ سنایا. اس کو کس نظر دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح پریکٹس اگر جاری رہی تو میرا خیال ہے پاکستان میں دوبارہ قانون و انصاف کی بالادستی ہو جائے گی. یہ عدلیہ نے آج اپنے زندہ ہونے کا ایک ثبوت دیا کہ ان میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے. بالکل ایسا. اب یہ متعلقہ تمام اداروں کا کام ہے کہ اس زندگی کی رمق کو ختم نہ ہونے دیں. جی بالکل. اس میں اضافہ کریں, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جو ہمارا رویہ بن چکا ہے اس کو ترک کریں. آزادی کا جو ایک پھل ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سوچ آزادی والی ہونی چاہیے. تو آزادی کی سوچ اسی وقت ہوگی نا جب آپ کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اور کسی کے منصب کا دھیان کیے بغیر فیصلے دیں گے. آج جو بابر ستار صاحب نے فیصلہ دیا ہے جسٹس, ہمیں اس لحاظ سے بھی اس پہ فخر ہے کہ وہ بنیادی طور پر جرنلسٹ ہیں. جی بالکل ایسا. وہ ڈان سے وابستہ تھے, وہ دی نیوز سے وابستہ تھے, انہوں نے جیو میں کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہاں سے وہ ادھر آئے ہیں, ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیڈٹ کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی پاکستان میں, پھر امریکہ چلے گئے تو وہاں سے تعلیم حاصل کی ہارورڈ. تو ایک دنیا کے معروف قانون کے ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور یہاں آ کر انہوں نے, اور اب تو وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو جج بننے کے بعد جو ایک توقع ہوتی ہے نا میڈیا مین سے کہ جی وہ بات سچی کہہ دے گا. جی بالکل. تو اور بات سچی کہنے میں ہی اس کی عزت ہے. جی. تو اس لیے انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے. جی جی. ہمارے ہاں جو میں نے کہا نا آزادی کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ منصب دیکھے بغیر, آپ مفاد دیکھے بغیر حق سچ کا ساتھ دیں, جو صحیح ہو اس کے مطابق فیصلے دیں. تو یہ بڑے عرصے کے بعد واقعی محسوس ہوا, عوام الناس نے, عام آدمی نے محسوس کیا کہ اس سے عدلیہ پر اعتماد بڑھا. اب اگر کوئی اور ادارہ ستائے گا تو لوگ عدلیہ کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں وہاں سے سیکنڈ آپشن بھی کوئی نہیں ہے. جی. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کو, ایس ایس پی صاحب کو اور ایس ایچ او صاحب کو جو سزائیں سنائی ہیں, اگرچہ وہ مؤخر کر دی گئی ہیں,